ایک وقت کی نماز دوسرے وقت میں پڑھتے ہیں، یعنی کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اس طرح کی نماز جو ہے ہمارے لیے ہلاکت و بربادی کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ عبداللہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنا کے بھیجتے تھے تو ان کو اس بات کی ہدایت کرتے تھے کہ میرے کاموں میں سب سے اہم کام اگر کوئی ہے تو نماز ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کیا، جس نے نماز کی پابندی کیا، اس نے دین کی حفاظت کیا، اور جس نے نماز کو ضائع و برباد کر دیا اس نے دین کو ضائع و برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، نماز اتنی اہم عبادت ہے، چنانچہ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے سزا کا مطالبہ کیا تو اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، آپ نے نماز پڑھایا، اس صحابی نے آپ کے پیچھے نماز ادا کیا۔ جب نماز ختم ہو گئی تو ان کے اندر بے چینی تھی، بے قراری تھی، پریشانی تھی۔ پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھ پر حد قائم کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے۔ دنیا کی سزا مجھے گوارا ہے لیکن آخرت کی سزا مجھے گوارا نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ابھی میرے ساتھ آپ نے نماز نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، بے شک ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تم نے نماز ادا کیا ہے، اس نماز کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہاری گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 5 وقت نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، یہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جو اس کے درمیان سرزد ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے ایک نماز پڑھی، اس کے بعد پھر دوسری نماز پڑھا، تو ایک نماز سے لے کر کے دوسری نماز کے درمیان جو آپ سے گناہ ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے ایک جمعہ پڑھا، پھر دوسرے ہفتے جمعہ پڑھا، تو ایک جمعہ کے بعد جو دوسرا جمعہ آپ نے پڑھا، بیچ میں جتنے گناہ ہوتے ہیں جمعہ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سال میں آپ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، ایک رمضان کا روزہ آپ نے رکھا، پھر دوسرے سال آپ نے رمضان کا روزہ رکھا، اس بیچ میں آپ سے جو گناہیں سرزد ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین رمضان کا روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ ساری گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نماز کی پابندی کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں برائیوں کو دور کرتی ہے۔ اگر آپ نماز کی پابندی کرتے رہیں گے، نماز کا خیال رکھیں گے، نماز میں تساہلی یا غفلت نہیں کریں گے، تو آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، جہنم کا خوف پیدا ہوگا، آپ کے دلوں میں جنت کی خواہش پیدا ہوگی، اور جب آپ کے دل کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو کبھی آپ برائیوں کے قریب نہیں جائیں گے، اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھیں گے۔ آج ہمارا معاشرہ جو بگڑتا جا رہا ہے، ہمارا نوجوان بے نمازی، ہمارے بچے بے نمازی، ہماری عورتیں بے نمازی، ہمارے بوڑھے بے نمازی، مسجدیں مرثیہ کھا بنی ہوئی ہیں، یہ ہماری تباہی کا ذریعہ ہے۔ اگر آج ہم نماز کی پابندی کرنے لگیں تو معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں پیدا ہو چکی ہیں، ایک ایک کر کے ساری برائیاں دور ہو سکتی ہیں،
کیونکہ نماز ہماری برائیوں کو دور کرنے والی ہے۔ ذرا آپ سوچئے، ہر وقت 5 وقت نمازوں میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھی کو پکارتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ پھر کون بندہ ہے جو اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کر کے آیا ہے اور اس کے بعد دوبارہ وہ گناہ کا کام کرے؟ ظاہر بات ہے اسے کے دل میں یہ خیال آئے گا، اگر ہم برائی کریں گے، بے حیائی کے کام کریں گے، پھر ہمیں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، کس منہ سے جائیں گے؟ اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوگا، اور جب یہ خوف پیدا ہوگا تو برائی کے قریب نہیں جائے گا۔ آج ہمارے جو بچے بگڑ رہے ہیں، اس کی واحد ذریعہ جو ہے وہ ترک نماز ہے۔ اگر باپ نمازی ہو جائے، بیٹی نمازی ہو جائے، بہویں نمازی ہو جائیں، بچے نمازی ہو جائیں تو کوئی فضولیات میں نہیں رہے گا۔ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کا دل مسجدوں سے رہے گا۔ آپ جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے، اور عرش کے سائے میں 7 آدمیوں کو جگہ ملے گی۔ ان میں سے ایک انسان وہ ہے جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہو، ایک نماز پڑھ کے آیا، دوسری نماز کی اس کو فکر ہو۔ جس کو دوسری نماز کی فکر ہوگی، نماز کی فکر کرتا ہوگا، کبھی وہ برائی کے قریب نہیں جائے گا۔ ارتداد کا جو فتنہ ہے وہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم دین سے دور رہیں گے تو طرح طرح کے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچا پکا مسلمان بنا، الہ العالمین ہمیں بھی نمازی بنا، ہماری آل اولاد کو بھی نمازی بنا، الہ العالمین اپنا نیک بندہ ہمیں بنا۔ دنیا میں جب تک تو زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔